الرحیم عز وجل ہمارا تفسیر علوم قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے بلاغی اور ادبی محاسن۔ ہم سنتے رہتے ہیں قرآن پاک بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم تھے، آپ فصیح و بلیغ کلام کیا کرتے تھے۔ جوامع الکلم کا مطلب یعنی آپ جوامع الکلم مختصر انداز میں بہترین طریقے سے کلمات ارشاد فرما دیا کرتے تھے، یعنی بڑے مضمون کو کم لفظوں میں بیان فرما دیا کرتے تھے، جو کہا جاتا ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن پردلیل ہو، لیسٹ بٹ افیکٹو، 7 C's کے جو اصول ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اہل عرب علم ادب، شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھے۔ ان کے ادیبوں کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے جملے ہوں یا بڑے جملے ہوں، انہیں فصاحت و بلاغت سے لبریز کرتے، الفاظ کا چناؤ اور ترتیب کلام ان کا بہترین ہوتا، تھوڑے کلام کو بڑی عمدگی سے بہترین طریقے سے اپنے معافی ضمیر کو تھوڑے کلام کے ذریعے بیان کر دیا کرتے تھے۔ زبان کے حوالے سے یہ لوگ اتنے حساس تھے کہ ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوئی۔ عربوں کے ہاں ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کی طرف بھیج دیا کرتے تھے ان کی پرورش کے لیے۔ سال میں 2 دفعہ دائیاں آیا کرتی تھیں اور وہ شہر سے بچے لے کر جاتی، تو وہ جو وجوہات تھیں شہروں میں بچے نہ رکھنے کی اور ان کو دیہات میں بھیجنے کے لیے، تو دیہات میں وہ جو بھیج کے ان کی پرورش کی جاتی تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب یہ ان ایریاز میں جائیں گے تو وہاں پر جو ان کی زبان ہوگی وہ فصیح و بلیغ ہوگی، کیونکہ شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ شہروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے شہروں میں جاتے رہتے ہیں، پھر شہروں میں دوسرے شہروں کے لوگ آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان میں دوسری زبان کے الفاظ بھی شامل ہو جاتے ہیں یا کچھ پروننسیشن یا ایسٹ میں تبدیلی ہو سکتی۔ تو جب وہاں جائیں گے دیہات میں تو وہاں پر فصیح و بلیغ زبان سیکھیں گے، تو اس لیے یہ لوگ، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ شہر سے باہر بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ کامل فصیح و بلیغ زبان سیکھیں۔ اوقات میں ہم نے سنا ان کا میلہ لگتا تھا جس میں مشاعرے ہوتے تھے، شعر و شاعری کے وہاں پر مقابلے ہوتے تھے، ادیب جمع ہوتے تھے اور اپنے کلام کو پیش کرتے تھے۔ دور جاہلیت کا لٹریچر ابھی بھی ہمارے جو مدارس ہیں، اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں شریعہ اسکالرس تیار ہوتے ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز میں یہ لٹریچر ابھی بھی وہ موجود ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فصاحت و بلاغت ان کے کلام میں تھی، اس کے ذریعے قرآن کریم اور حدیث پاک کے فہم میں ان سے معاونت حاصل کی جائے۔ اچھا، یہ لوگ دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے، اہل عرب باقیوں کو کہتے تھے کہ وہ عجم ہے۔ انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ یہ کہتے تھے کہ باقی عجم ہے۔ عجم کا مطلب جنہیں بولنا نہیں آتا، تو باقی ہماری فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ہماری فصاحت و بلاغت جو عربی میں ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم باقی زبان والوں کو دیکھیں تو وہ بول ہی نہیں سکتے، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ تو فصاحت و بلاغت اور ادب عربی کے اعتبار سے یہ لوگ اپنی پیک پر ہیں۔ وہاں پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوتا ہے، 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا قرآن پاک کہ اتنا فصیح و بلیغ کلام، ظاہر رب تعالیٰ کا کلام تھا۔ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی سے ایسے کام کا صدور کہ جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں۔ تو وہ لوگ سمجھ تو گئے تھے، ان کو چیلنج کیا گیا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مختلف فیزز میں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن اسی طرح کا لے آؤ، کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو جب وہ عاجز آ گئے، سمجھ تو وہ گئے تھے کہ یہ ہے نبی برحق، وہ مانتے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے نہیں، لیکن بس ایک ہٹ درمی اور حسد اور اناد تھا کہ یہ ان پر کیوں نبوت نازل ہوئی، ہمارے اوپر یا ہم کسی مالدار شخص کے اوپر، یا بعض جو بنی اسرائیل والے تھے وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی نبوت، بنی اسماعیل میں کیوں آئی۔ تو کبھی کہتے کہ بھئی یہ تو ہے تو انسان ہی، لیکن
جادو کی وجہ سے یہ اس طرح کا کلام لے آتے ہیں کہ جس کا مقابلہ کرنے سے ہم لوگ عاجز ہیں. لیکن کبھی کہتے کہ اب جھوٹ کے پیار پہ ہوتے نہیں, خود ہی اپنی بات کو پھر تبدیل کر لیا کرتے تھے. کبھی کہتے کہ نہیں انہیں اصل میں خواب آتے ہیں, یہ اس کو وہی الگ سمجھ جاتے ہیں اور آ کر ہمارے سامنے بطور وہی اس کو بیان کر دیتے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ شاعر ہے. اور اب شاعر جب یہ اس کا دعویٰ کرتے کہ یہ شاعر ہے تو ان کو خود بھی پتہ تھا کہ بچپن سے اب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ آپ نے کوئی رسمی باقاعدہ تعلیم حاصل کی کسی درسگاہ میں جا کر, یا کسی استاد کے پاس کوئی تعلیم آپ نے حاصل کی, آپ کا سارا وقت ان کے ساتھ گزرا تھا. تو یہ کیسے ہوا کہ ایک دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا فصیح و بلیغ کلام لے آئے کہ یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے امی, یعنی آپ علیہ السلام نے باقاعدہ رسماً کسی استاد سے دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی. پھر کبھی خود ہی بات کرتے تھے, پھر اپنی بات پر قائم نہیں رہتے تھے, خود ہی اس سے مطمئن نہیں ہوتے تھے. کبھی کہتے نہیں یہ تو مجنون ہے, کبھی کہتے یہ کاہن ہے. تو ایک بات سے دوسری بات کی طرف ان کا منتقل ہونا بھی اس چیز کی دلیل تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے مقابلے سے عاجز ہیں. اچھا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں فصاحت و بلاغت, اس کا مطلب کیا ہے؟ فصاحت اور بلاغت یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں. فصاحت عام لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو فصاحت کہتے ہیں کہ الفاظ گرامر کے مطابق ہوں, یعنی ہمارے جملے میں جتنے بھی لفظ ہوں گے ان کو اکارڈنگ ٹو دا گرامر ہونا چاہیے, جو گرامیٹیکل رولز ہیں جسے ہم علم صرف میں پڑھتے ہیں. تو علم صرف کے جو رولز ہیں ان کے مطابق الفاظ ہونے چاہیے. الفاظ سارے ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ ان سے مانوس ہوں, لوگوں میں وہ رائج ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ ہم بیان کر دیں, ایسے لفظ کا ہم استعمال کریں کہ لوگوں کو اس کے لیے تحقیق کرنے پڑے, ڈکشنریز میں جانا پڑے. آج کے دور میں کہا جائے تو اس کو لوگوں کو گوگل کرنا پڑے. اچھا, بولنے میں مشکل لفظ نہ ہو, یعنی عجیب سی فیلنگز نہ آتی ہو. اچھا, یہ جو ہم نے تین چیزیں بیان کی, گرامر کے مطابق ہو, لوگ اس سے مانوس ہوں, لوگوں میں وہ الفاظ رائج ہوں, اور بولنے میں مشکل محسوس نہ ہو, عجیب فیلنگ ان کو نہ آئے. یہ بات ہو رہی ہے اہل عرب کی, کہ جو اس وقت کے لغت فصیحیہ بولنے والے اہل عرب تھے, ادیب تھے, ان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کا کوئی لفظ پڑھیں اور ہم سوچیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, تو یہ کیا فصیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ ان تین چیزوں کا اگر پایا جائے گا, لفظ گرامر کے مطابق ہو, لوگ اس سے مانوس ہوں, بولنے میں مشکل نہ ہو, تو وہ پھر لفظ کہلائے گا فصیح. اچھا, پھر جب ہم اس سے جملہ بنائیں گے, یہ تو تھا ایک ایک لفظ. اب ایک ایک لفظ, ان الفاظ کو جب ہم نے جوڑا آپس میں, تو جوڑنے کے بعد بھی وہ گرامر کے مطابق, ہمارا جوڑنا گرامر کے مطابق ہو. جسے ہم آج کے دور میں ہم اس کو علم نحو میں پڑھتے ہیں. علم نحو میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے, یعنی سینٹینس کس طرح بنائیں گے. جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے کہ ہم پہلے سبجیکٹ لائیں گے, پھر ہیلپنگ ورب ہوگا, ہیلپنگ ورب ہوگا تو کون سا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, اس کے بعد ورب ہے, پھر آبجیکٹ. یہ سارے یہ بھی جملے کا سٹرکچر ہے, یہ ہم سارا عربک میں علم نحو میں پڑھتے ہیں. تو علم نحو کے اعتبار سے یہ کلام درست ہونا چاہیے, گرامرز کے رولز کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا, پھر جب ہم نے الفاظ کو آپس میں جوڑا تو ہمارا الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ اس سے زبان پر ثقل نہ آئے, یعنی زبان پر یہ چیز بھاری محسوس نہ ہو. اسی طرح الفاظ کو جب ہم نے مرکب کیا, الفاظ کو آپس میں جب جوڑا, تو ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی لفظی یا معنوی خلل آ جائے. لفظی خلل یعنی کوئی ایسا لفظ ہم لے آئے یا کسی لفظ کا ایسا معنی وہاں پر ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں بات صحیح سمجھ نہیں آئی, بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ نہیں بات تو کچھ اور ہو رہی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ان سے کلام خالی ہوگا, گرامر یوز کے مطابق ہوگا, ثقل سے خالی ہوگا اور خلل سے خالی ہوگا, تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ کلام فصیح ہے. تو ایسا شخص جو اس طرح کا کلام کرنے پر قادر ہو, اس کو کہا جائے گا کہ یہ فصیح کلام کرنے والا ہے. اچھا, بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ کس جگہ پر کن الفاظ کے ساتھ کس طریقے سے کلام کرنا ہے. یعنی الفاظ تو اس کے سارے فصیح ہوں گے, فصیح تو وہ ہوگا, لیکن فصاحت سے پھر اگلا درجہ ہے بلاغت کا. بلیغ جب ہوگا کہ جب وہ فصاحت کے ساتھ ایسا کلام کرے کہ جو مقتضی حال ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, مقتضی حال کو آسان لفظوں میں اگر کہوں تو اس کو یہ پتا ہو کہ کب, کہاں, کیسے, کن الفاظ سے میں نے اپنا کلام کرنا ہے. جس طرح کہتے ہیں عاقل تک فی اشارہ, عاقل ہمارے سامنے ہوگا
تو اس کو بہت تفصیل سے نہیں بتایا جائے گا، اس کے سامنے مختصر انداز میں اپنے کلام کو، اپنے معافی ضمیر کو بیان کیا جائے گا، وہ اس کو سمجھ لے گا۔ ایک استاد ہے، اس کے سامنے لائق اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، نیل اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ لائق اسٹوڈنٹ کو جب وہ میتھ پڑھائے گا تو بڑی تفصیل سے پڑھائے گا، ایک ایک سوال پہ فوکس کرے گا۔ نیل ہوگا، نیل اسٹوڈنٹ کو جب وہ پڑھائے گا تو تفصیل سے پڑھائے گا۔ لائق اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ پوری ایکسرسائز دیکھے گا اور اس میں ایک لفظ ایک سوال کروایا، 4 چھوڑ کے دوسرا کرایا، 5 چھوڑ کے تیسرا کرایا، وہ کہا چلو تم نے ساری ایکسرسائز کر لی۔ تو بلیغ بھی یہی کرتا ہے۔ بلاغت والے کو پتہ ہوتا ہے، جو اہل بلاغت میں سے ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں، کیسے، کس سچویشن میں کس طریقے سے کلام کرنا ہے۔ تو جو جس شخص کے اندر یہ ملکہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ جو بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ضرور ہوگا، فصاحت کے ساتھ کلام کرنے والا ہوگا۔ ایک شخص، بلاغت کی اگر میں ایک اور مثال دوں تو ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی فلاں شخص زید کہاں ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے کہ زید بھائی فلاں جگہ۔ ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زید وہاں نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ زید تو وہیں۔ اب یہ اس کو تاکید کے ساتھ کہے کہ خدا کی قسم زید وہیں، میں نے خود دیکھا ہے اس کو وہاں۔ تو ایک بندے کو اس نے کہا کہ زید وہاں ہے اور ایک بندے کو اس نے کہا خدا کی قسم زید وہاں ہے۔ تو یہ جو اس کے بولنے میں فرق آیا، کیوں آیا؟ یہ مقتضی حال کی وجہ سے آیا کہ حال اس چیز کا تقاضا کر رہا تھا کہ پہلا بندہ انکاری نہیں تو اس کو سمپل جواب دیا جائے، جبکہ دوسرا بندہ جو تھا وہ انکاری تھا تو اس کو تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ جواب دیا گیا۔ ایک اصطلاح ہم سنتے ہیں اعجاز قرآنی۔ تو اعجاز قرآنی کا بھی یہی مطلب ہے کہ قرآن پاک اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اتنے بلند درجے پر تھا کہ اس کا مثل لانے پر باقی سارے لوگ عاجز آ گئے تھے۔ یعنی قرآن پاک نے باقی سب ادیبوں، فصیحوں اور بلیغوں کو عاجز کر دیا تھا۔ انہوں نے سرتوڑ کوشش کی اس کا مقابلہ کرنے کی، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معجزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے یعنی جس کا تعلق مشاہدے سے ہوتا ہے، حواس سے ہوتا ہے، اور دوسرا عقلی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے اور جو بنی اسماعیل، حضور علیہ السلام، آپ علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دونوں لڑیاں چلی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ کے بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو امت محمدیہ علیہ صاحب السلام ہے، یہ فہم و ادراک کے اعتبار سے مافوق یعنی بلند درجہ رکھتی تھی۔ ان کے پاس ادراک اور فہم کا ملکہ زیادہ تھا قریش وغیرہ کے پاس، حضور علیہ السلام کی امت کے پاس، امت دعوت اور امت اجابت۔ بنی اسرائیل کے جو اکثر معجزات تھے ان کے فہم و ادراک میں کم ہونے کی وجہ سے ان کے جو معجزات تھے وہ حسی تھے، ان کا تعلق مشاہدے سے تھا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالنا۔ تو بنی اسرائیل کے جو اکثر معجزات تھے ان کا تعلق مشاہدات سے تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو اکثر مشاہدات ہیں وہ عقلی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو امت تھی، آپ کی جو قوم تھی، وہ فہم و ادراک میں ان سے بڑھ کر تھی۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عقلی ہونے کی، کہ حضور علیہ السلام کو جو عقلی معجزات اکثر عطا ہوئے کہ وہاں پر ٹارگٹ آڈینس جو تھی وہ لمیٹڈ تھی بنی اسرائیل، کیونکہ جو انبیاء تھے وہ ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے آیا کرتے تھے دعوت تبلیغ کے، جبکہ حضور علیہ السلام تو رہتے دنیا تک کے لیے اور تمام قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، بلکہ تمام عالموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو جو اکثر معجزات دیے گئے وہ عقلی تھے۔ ان میں سے قرآن پاک بھی ایک ہے کہ ظاہر فصاحت و بلاغت کا تعلق عقل سے ہی ہے کہ ادیب اور شاعر، فصیح و بلیغ جو انسان ہوتا ہے وہ کامل درجے کا عقلی شخص ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے آپ کو جو قرآن پاک عطا کیا گیا، اس کا مثل لانے پر آج 1400 سال ہو چکے ہیں اور اسی طرح قیامت تک کا عرصہ گزر جائے گا۔ اس طرح کا فصیح و بلیغ کلام نہ پہلے کبھی کسی نے کیا اور نہ انشاءاللہ آگے کر سکے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ ایسا عطا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی دی، اس طرح باقی انبیاء کو کوئی نہ کوئی چیز عطا کی تھی، کوئی معجزہ عطا کیا تھا، میرا معجزہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ اس وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ تابعین میرے، یعنی یہ جو وحی ہے یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ
مجھ پر ایمان لائیں کہ یہ جو معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا عقلی معجزہ، ان کے معجزات حسی تھے، ان کا تعلق بصیرت سے تھا بنی اسرائیل کے معجزات، اور حضور علیہ السلام کے جو معجزات ان کا تعلق حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کے معجزات کا تعلق بصارت سے تھا، دیکھنے سے تھا، جبکہ حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا تعلق بصیرت سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بصیرت ہوتی ہے یہ بصارت سے بلند درجہ رکھتی ہے۔ تو مختلف فیزز میں حضور علیہ السلام کے ذریعے جب آپ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ کے ذریعے آپ پر جب وحی نازل کی گیا کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی برحق نہیں ہے، یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، تو تم بھی اس کی مثل لاؤ۔ تو 4 مرحلے تھے۔ سب سے پہلے پورے قرآن پاک پہ چیلنج کیا گیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار، یعنی سارے ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائے، سارے جمع ہو جائے، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اس کے باوجود یہ قرآن جیسا دوسرا قرآن یا دوسری کتاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد ان کو چیلنج کیا گیا کہ اچھا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ۔ کہ جب یہ کہتے تھے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو اپنی طرف سے لے آتے ہیں، تو کہا کہ اگر اپنی طرف سے لے آتے ہیں تو تم بھی اپنی طرف سے کچھ لے آؤ۔ فأتوا بعشر سور، تم بھی 10 صورتیں اپنی طرف سے لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ میں ان کو کہا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کی تو اس جیسی ایک صورت لے۔ پورے قرآن کا چیلنج، 10 صورتوں کا چیلنج، اس کے بعد ایک صورت کا چیلنج، ایک صورت بھی نہیں لا سکے تو پھر بالآخر ان کو کہا گیا کہ سورۃ طور میں ان کو کہا گیا ام یقولون تقبلا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، تو کہا کہ فلیاتوا بحدیث مثلی، تم کوئی ایک بات تم بھی لے آؤ اس طرح کی۔ تو پورے قرآن کا چیلنج ہوتا ہے، 10 صورتوں کا ہوتا ہے، ایک صورتوں کا ہوتا ہے، اور آخر میں ایک بات، ایک مسئلہ، ایک آیت، ایک جملے کا چیلنج ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی وہ پورا نہیں کر سکے۔ تو صرف ان کی نفس کی خباثت تھی، اناد تھا، ان کی دشمنی تھی، ان کا حسد تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم عاجز آ گئے ہیں سارے ادیب جمع ہو کر بھی تو واقعی یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معبود برحق الہ العالمین کا کلام۔ یہ لوگ جب حضور علیہ السلام کا یہاں مقابلہ نہیں کر سکے تو اس کے بعد پھر یہ آپ علیہ السلام کی دشمنی میں آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے یہ جنگ و جدال کی طرف گئے۔ ظاہر جنگ و جدال جو ہوتی ہے یہ آخری آپشن ہوتا ہے، جنگ و جدال ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوتی ہے کہ دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے کہا ان کو ملک بدر کر دینا چاہیے، کسی نے کہا نہیں ان کو قید کر دینا چاہیے، کسی نے کہا نہیں ان کو شہید کرنا چاہیے، پھر شہید کرنے پر بھی کس طریقے سے کیا جائے۔ تو یہ ساری ان کی میٹنگ ہوئی دارالندوہ میں، جس میں شیطان بھی شیخ نجد بن کر، ابلیس شیخ نجد بن کر موجود تھا۔ تو اس میٹنگ کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا، حضور علیہ السلام کو رستے سے ہٹانا معاذ اللہ۔ لیکن اگر ان کے لیے یہ سارے سٹیپس جو انہوں نے مشکل سٹیپس لینے تھے، اس کی جگہ اگر ان کے ادیبوں کے لیے قرآن پاک کا توڑ کرنا معاذ اللہ، یعنی قرآن پاک کے مقابلے میں اس جیسی کوئی فصاحت و بلاغت سے لبریز کوئی صورت لانا، کوئی بات لانا ممکن ہوتا تو ضرور تو لوگ لے آتے، لیکن ان کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ آگے جنگ و جدال کی طرف جاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ انہی میں سے ایک شخص، جب یہ آیت نازل ہوئی نا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں نماز کے دوران اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس شخص نے جب یہ آیت سنی تو اپنے قوم کو آ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک کلام سنا ہے، وہ نہ آدمی کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے، خدا کی قسم
اس میں ایک ایسی تازگی ہے، اس میں ایک ایسا اثر ہے، ایسی تاثیر ہے، ایسی دلکشی ہے کہ یہ کلام تمام کلاموں پر غالب ہو۔ اب جب قریش کو پتہ لگا تو بڑا غم ہوا اور مشہور ہو گیا کہ ولید نے تو اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کا مذہب۔ ابو جہل نے پھر اس کو سمجھانے کا قصد کیا اور اس کے بعد جا کر کہتے ہیں کہ لگتا ہے تو بوڑھا ہو گیا ہے اور رزق کا تجھے مسئلہ ہے، تو چاہتا ہے کہ تو ایمان لے آیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کچھ بچا ہوا کھانا کھائے، تو ہم قریش تیرا خرچہ اٹھائیں گے، تو کہاں وہاں چلا گیا۔ اس پر اس کو بڑا غصہ آیا، اصل مقصد تھا اس کو غصہ دلا، تو اس کو غصہ آیا، کہا میں تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے مال و دولت کا کیا حال ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کے مال و دولت کو بیان کیا کہ اللہ نے کیسے اس کو مال و دولت عطا کیا، تو کہا کہ محمد اور ان کے اصحاب ہو تو خود شیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے، تو میں ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا کھاؤں گا۔ تو اب جب یہ بات ہوئی تو پھر ابو جہل نے کہا تو پھر کیسے سمجھاؤ گے اپنی قوم کو۔ تو اب پھر یہ اٹھتا ہے اور ایمان نہیں لایا پھر یہ، اور وہاں جا کر پھر یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے؟ کیا تم نے ان میں کوئی جنون والی بات دیکھی؟ مجنون کا مطلب ہوتا ہے جو مینٹلی انفٹ۔ کیا تم نے کوئی ان میں جنون والی بات دیکھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ پھر ولید نے کہا کیا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو، نجومی سمجھتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے، حساب کتاب کرتے؟ لوگوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر ولید نے کہا کہ کیا تم نے شاید گمان کیا ان کو، شعر کہتے سنا ہے کبھی؟ لوگوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کذاب، یعنی وہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں؟ قریش نے کہا ہرگز نہیں، قریش میں تو حضور علیہ السلام کی سچائی اور امانت مشہور تھی، آپ علیہ السلام کو امین کہتے تھے، ہجرت کی شرط بھی آپ علیہ السلام ان کی امانت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے آئے تھے۔ تو اب جب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ وہ کاہن ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ کذاب ہے، تو پھر ہے کیا؟ تو اس پر پھر حضور علیہ السلام اس پر پھر اس نے مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ جو حضور علیہ السلام ہیں، جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں ہے جادوگر، بات ایسی کرتے ہیں کہ رشتہ دار ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، تو کہا یہی کام جادوگروں کا ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو جادوگر ہے ان کے کلام میں اثر ہے، تاثیر ہے، تو اسی کا اثر ہے سارا کہ ہم لوگ ان کی مثل کلام لا نہیں سکتے اور لوگ ان سے ان کے کلام سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اس نے آخر میں جو بات کی صرف اپنی سیونگ کی تھی اس نے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ وہ کیسے ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو توڑیں، چاند کے 2 ٹکڑے جو آپ علیہ السلام نے کیے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو اجرام فلکی ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن اس کے باوجود یہ اناد اور ہٹدرمی کی وجہ سے اسلام نہیں لائے تھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ تم ان کے لیے جو کر لو، انہوں نے ایمان نہیں لانا، کہ ان کا اصل جو مقصد تھا وہ بس مخالفت ہی تھا۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے اپنی کتاب لکھی فاروق اول اور فاروق ثانی، اس کے 2 حصے بنائے فاروق کے۔ ان کو یہ قرآن پاک کا درجہ دیتے تھے اور نماز میں اس کی تلاوت بھی نماز میں بھی پڑھتے تھے، اس کی ویسے بھی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس میں اس نے جو صورتیں گھڑی اور اپنی طرف سے جو کلام لکھا، اس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے فلقاء کے نزدیک۔ اے مینکی کی بچی، اسے صاف کر جسے تو صاف کرتی ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ یہ کہہ رہا تھے وہی الہی، شیطانی وہی تھی، کہہ رہا ہے مینکی کی بچی اسے صاف کر جسے تو صاف کرتی ہے، تیرا بلائی حصہ تو پانی میں اور نچلا حصہ مٹی میں، تو پانی پینے والوں کو روکتی ہے اور نہ پانی کو گدلا کرتی۔ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وحی شیطانی کا کیا مطلب ہے، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلموں کے نزدیک قرآن کریم اور فاروق کی تفسیر کرنا حرام تھا۔ اسی طرح اس کی جو دوسری جو ہے ایک صورت تھی جس کو یہ سورۃ فیل کہتا تھا، اس میں اس نے کہا الفیل و ملفیل لہو ذنب ظفیر، یعنی ہاتھی، وہ کیا ہاتھی ہے، اس کی بدی دم ہے، لمبی سون ہے، یہ ہمارے رب جلیل کے مخلوق ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے مقابلے میں اس نے لانے کی کوشش کی، تو اس کو پھر صحابہ لگا کہ ہاں تو کیا اہمیت ملتی ہے۔ ایک بچی نے جب اس کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ وحی الہی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کیا ہے وحی الہی والا، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھی اور ہمیں بتائی گئی ہو۔ سب کو پتہ ہے کہ ہاتھی کی دم بدی اور
سون طویل ہوتی ہے، تو ایک عام سا کلام ہے، یہ وحی الہی کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو عوام جو اس کے ساتھ تھی، کچھ نہ کچھ عوام تو ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتی، لیکن اصل اس کو اہمیت جب ملتی نا کہ جب بلاغی اور جو فصیح لوگ تھے اس دور کے وہ اس کو کوئی اہمیت دیتے، تو ان کی طرف سے اس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ ابن مکنہ تابعین کے دور کا ہی تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ لکھتا ہوں، اور اس نے کچھ کام بھی کیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ اس نے کسی کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا، وقیل یا ارتب الماء کی وجہ سماء اقلعی وغیب الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا لقوم الظالمین۔ یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کے تھمنے کا یہاں ذکر ہے کہ حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور فرمایا کہ دور ہو بے انصاف لوگ۔ تو جب اس نے یہ والی آیت سنی نا، ظاہر ہے یہ تو فصیح بلیغ انسان تھا۔ اچھا ہمارے لیے تو عربی ساری ایک جیسی، ہمیں تو فرق محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس زبان پر اس طرح دسترس حاصل نہیں، تو زبان کے ہمیں قواعد نہیں پتہ، ہمیں تو گرامر بھی نہیں آتی کہ کلام درست کس طرح۔ گرامر کا تعلق ہوتا ہے علم نحو سے، علم نحو سے پھر اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف انداز سے کلام کیا جا سکتا ہے، گرامیٹیکلی تو سارے طریقے درست ہیں، لیکن بہترین طریقہ کون سا ہوگا، اس کا انتخاب پھر بلاغی کرتا ہے، جسے بلاغت پر عبور ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر گیا اور اس نے جتنا کچھ لکھا تھا قرآن کے مقابلے میں وہ سارا اس نے ضائع کر دیا۔ اس نے کہا یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ ہی کا کلام۔ خانہ کعبہ میں لوگ اپنے جب کلام وہ لکھتے تھے، فصیح و بلیغ کلام جب لکھتے تھے، جو وہاں اس وقت جو ادیب تھے وہ آ کر اپنا کلام وہاں لگا کے چلے جایا کرتے تھے کہ بھئی اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے تو آئے۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کی، تو یہ جب سورت نازل ہوتی ہے تو کوئی یہ سورت وہاں جا کر لگا دیتے، تو ہوتا کیا ہے کہ سارے پھر اپنا اپنا کلام اتار لیتے ہیں، اور بعد میں پھر کوئی شاعر اس کے پاس لکھ دیتا ہے، اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ھذا لیس کلام البشر، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت تھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص قتل کو، قتل کے بدلے جو قتل کیا جاتا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں زندگی کا ظرف بنایا گیا قتل کو۔ اب دیکھیں کتنا مختصر سا جملہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، لیکن اس میں جو مضمون ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ مضمون کیا تھا کہ اگر تم قصاص کا نظام مضبوط کر دو، آج بھی دنیا کے جن ممالک میں قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے، قوانین کی سختی ہے، وہاں پر جرائم کم ہے، وہ اسی لیے کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے۔ تو اس جملے میں بھی وہی پورا مضمون تھا کہ اگر تم قصاص کا نظام مضبوط کر دو گے، لوگوں سے قتل کرنے پر قصاص لیا کرو گے، امیر غریب میں فرق نہیں کیا کرو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لوگ اس سے باز آئیں گے۔ جب لوگ اس سے باز آئیں گے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے کہ ایک تو اس بندے نے جس کو مارا تھا وہ نہیں مرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو نہیں مارا جائے گا۔ تو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، قصاص میں زندگی، کہ اگر قصاص کا نظام مضبوط کر دو گے تو زندہ لوگ زیادہ رہیں گے، اموات کم ہو جائیں گی جو بذریعہ قتل ہوتی ہے۔ تفسیر رازی میں علامہ رازی علیہ رحمہ نے قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو بیان کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے، علم ادب میں جو اس کا مقام ہے قرآن پاک کا، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ قرآن پاک کی فصاحت یا تو جتنے بھی باقی فصیح لوگ تھے ان کے برابر ہوتا، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ان کے برابر ہوتی، یا پھر کلام فصاحت سے تو اس کی یہ فصاحت بڑھ کر ہوتی لیکن ممکن ہوتی، اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ کہا کہ پہلی 2 صورتیں باطل، پہلی 2 صورتیں اس لیے باطل ہیں کہ اگر یہ باقی فصحاء کے کلام کے برابر ہوتا
یا باقی فصحاء کے کلام سے اوپر ہوتا لیکن اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا، عادت کے برخلاف نہ ہوتا، پھر انہوں نے سرتوڑ کوشش کی لیکن کچھ نہ لا سکے۔ یہ تو سارے انہیں چیلنج کیا گیا نا کہ ایک آیت ہی لے، تو کہا کہ ان سب نے پوری کوشش کر لی، سارے ادیب و فصیح اس وقت کے جمع ہو گئے، اس وقت سے لے کے آج تک کا وقت گزر چکا ہے، اور اس وقت فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ تو کہا کہ اس وقت اگر وہ سارے جمع ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ یہ باقی فصحاء کے کلام کے برابر تھا، اور نہ ایسا تھا کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو تیسری ہی صورت ہے کہ یہ عادت کے برخلاف تھا، عادتاً ایسا کلام کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہی رب تعالیٰ کی شان ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے۔ رب کی کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی مثل مخلوق کے لیے ثابت ہو سکے۔ تو انہوں نے پوری کوشش کر لی، پھر بالآخر وہ جنگ و جدال کی طرف گئے اور ڈو اینڈ ڈائی سچویشن کی طرف گئے، ورنہ تو وہ لے آتے، اس کا مقابلہ کر لیتے اور حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ غلط ثابت کر دیتے۔ اچھا، پھر علامہ راتبی رحمہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قرآن پاک کی فصاحت میں کمی آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی فصاحت میں کمی نہیں آئی۔ قرآن پاک کی فصاحت میں کمی ہو سکتی تھی، 7 وجوہات بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے، اس میں ان اشیاء کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو عربی اس وقت کے فصیح و بلیغ اور ادیب تھے وہ جس طرح کا کلام کرتے تھے۔ وہ کیا کلام کرتے تھے؟ وہ اپنے شعر و شاعری میں گھوڑے کی وصف بیان کرتے تھے، وہ عورت کی وصف بیان کرتے تھے، بادشاہوں کی وصف بیان کرتے تھے، اونٹ کے وصف بیان کرتے تھے، تو جنگوں کے وصف بیان کرتے تھے، تو تباہی بربادی جنگوں کے ذریعے یا ان کے گھوڑوں کے ذریعے جو ہوتی ہے ان کی اوصاف بیان کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ظاہر ان چیزوں کا ذکر تو نہیں تھا، تو قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر نہیں تھا، اس کے باوجود پورا قرآن پاک فصیح و بلیغ، تو اس میں اس چیز کا انتظام بھی کرنا تھا کہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ جس پر اہل عرب کا اتفاق ہو کہ یہ فصیح و بلیغ۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ جو کلام وہاں کے فصیح و بلیغ اور ادیب کرتے تھے اس سے ہٹ کر ایک کتاب آئی، اس میں وہ والے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن پاک کا معجزہ تھا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ جس پر بلغاء اعتراض کرتے کہ بھئی یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری وہ وجہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں کمی آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدق کا انتظام کیا اور جھوٹ سے اجتناب کیا۔ صدق کا جو ہے التزام کیا اور جھوٹ سے اجتناب کیا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر خالق ہے اور اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صدق کا التزام کی، جبکہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ کوئی صدق کا انتظام نہیں کرتے، یہ تو رتب و یابس کے ساتھ اپنا کلام کرتے ہیں، جو ذہن میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں اپنا وزن برابر کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے۔ تو پھر علماء اہل علم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں لبید بن ربیعہ اور حضرت حسان بن ثابت، یہ دونوں حضرات جب اسلام لاتے ہیں تو ان کی جو شعر و شاعری کا گراف تھا یہ تھوڑا نیچے آ جاتا، یعنی پہلے بھی اس میں فصاحت و بلاغت اور فنون اس میں موجود ہوتے ہیں، فنون کی موجودگی ہے، جو دور جاہلیت کے ان کے اشعار ہیں ان میں زیادہ ہے، اور جو دور اسلام کے ان کے اشعار ہیں اس میں کم ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اب جب یہ اسلام سے وابستہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو ظاہر اب ایک حدود مقرر ہو گئیں اسلام کے اندر، اب انہوں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدق کا انتظام کیا، شعراء صدق کا انتظام نہیں کرتے، اس کے باوجود رب کا جو کلام تھا وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہی فائز رہا، فصاحت و بلاغت کے بھی اس اعلیٰ درجے پر کہ جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں تھا۔ تیسری وہ چیز علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں کمی ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی، وہ کیا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو ادیب حضرات ہوتے ہیں، یہ ایک پوری نظم لکھتے ہیں تو ان میں کوئی ایک مصرع ہوتا ہے، کوئی 2 مصرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جن میں یہ فنون کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کا ہر جملہ، ہر لفظ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے سے لبریز، کیونکہ اگر قرآن پاک کا کوئی جملہ ایسا ہوتا کہ جو نیچے والے درجے کا ہوتا تو قرآن پاک نے تو چیلنج کیا تھا کہ ایک مسئلہ ہی لے، ایک بات ہی لے تو اس کا مقابلہ کر لیتے،
تو باقی جو فصاحت بلاغت ہے ان کا پورا کلام فصاحت و بلاغت سے لبریز نہیں ہوتا تھا. کوئی ایک دو مصرے ایسے ہوتے تھے, دو چار مصرے ہوتے تھے جن کی وجہ سے اس نظم میں ایک حسن پیدا ہوتا تھا. قرآن پاک کا ہر جملہ فصاحت و بلاغت سے لبریز. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں جب کسی ایک چیز کا وصف بیان کرتے ہیں اگر اس کی تکرار کریں تو تکرار کی وجہ سے اب دوسرے کا وہ درجہ نہیں جاتا جو پہلے کا تھا. تکرار کی وجہ سے وہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے سے نیچے آ جاتا ہے. لیکن قرآن پاک نے ایک ہی چیز کو بعض دفعہ تکرار کے ساتھ بھی بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ بیان کیا, تو اس کے باوجود بار بار تکرار کے باوجود بھی ایک واقعے کی تکرار کے باوجود جو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت تھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا. پانچویں چیز جس کی وجہ سے فصاحت و بلاغت میں کمی آ سکتی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا ہے, قرآن پاک میں عبادات کا حکم ہے, قرآن پاک میں برائی سے منع کیا گیا ہے, قرآن پاک میں اچھے اخلاق کو اختیار کرنے پر ابھارا گیا ہے, قرآن پاک میں زہد کا بیان ہے, قرآن پاک میں فکر آخرت کا بیان ہے. تو کہا کہ یہ جو کلمات ہوتے ہیں, اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جو فصاحت میں کمی کا باعث بنتے ہیں, اس کے باوجود قرآن پاک میں قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں کوئی کمی واقع نہیں. چھٹی چیز, یہ جو شعراء تھے امراء القیس وغیرہ, جتنے بھی شعراء تھے وہ کسی ایک فن میں مہارت رکھتے تھے. امراء القیس ہے تو یہ عورت کا گھوڑے کا ذکر کرے گا تو اس وقت اس کا کلام حسین ہوگا, اس میں حسن آئے گا, اس میں فنون کا یہ استعمال کرے گا. کوئی جو ہے وہ خوف کے وقت جب کلام کرتا ہے خوف کو بیان کرتا ہے, کوئی جو ہے طلب اور شراب کے وقت کو بیان کرتا ہے, کوئی جو ہے رغبت اور رجا امید کو بیان کرتا ہے, تو اس کے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو ہر شاعر کسی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے, تو اس فن میں جب وہ کلام کرتا ہے تو اس وقت اس کا کلام فصاحت و بلاغت سے لبریز ہوتا ہے. جب دوسرے فن کی طرف آتا ہے تو اس کا گراف نیچے آ جاتا ہے. لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں ہر فن وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے سے لبریز ہے. یعنی ہر فن کا جب بیان کیا گیا تو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب کے لیے جو آیات نازل کی, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. کبھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے لیے آیات نازل کی, افامنتم ان یخسف بکم جانب البر امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور وخاب کل جبار عنید. تو یہ جو آیات تھیں کبھی ترغیب کے لیے, کبھی ترہیب کے لیے, کبھی زجر کے لیے. فرمایا کہ فکلنا اخذنا بذنبہ, کبھی فرمایا واعظ کے لیے کہ افرأیت ان متعناہم سنین. کبھی الہیات کا بیان آتا ہے, عقائد کا بیان آتا ہے, اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. تو کبھی ترغیب کا بیان ہے, کبھی ترغیب ہے, کبھی زجر ہے, کبھی وعظ ہے, کبھی الہیات ہے. لیکن ہر جگہ جو فصاحت و بلاغت ہے وہ اعلیٰ درجے کی. ساتویں اور آخری چیز علامہ راضی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فصاحت و بلاغت میں کمی آ سکتی تھی وہ کیا تھی کہ قرآن پاک میں مختلف علوم کا بیان ہے. قرآن پاک میں جو ہے علم کلام بھی, قرآن پاک میں فقہ ساری قرآن پاک سے ماخوذ ہے, قرآن پاک میں اصول فقہ بھی, قرآن پاک میں علم نحو, علم لغت, نحو کی بعض ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان میں جتنی بھی مثالیں ہیں وہ قرآن پاک سے دی گئی ہیں. تو اسی طرح قرآن پاک میں زہد کا بیان ہے, ترک دنیا کا بیان ہے, آخرت کی اخبار ہے, قرآن پاک میں اخلاق کا بیان ہے. تو قرآن پاک میں یہ سب کچھ موجود ہے, تمام علوم کا علم موجود ہے. اس کے باوجود قرآن پاک میں جو فصاحت ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے جس کا مقابلہ اہل عرب نہیں کر سکے. اچھا, اہل عرب کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بھئی قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل کیوں نہیں ہو. کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملہ واحد, ایک ہی دفعہ ان پر پورا قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا, جس طرح توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ ہے. تو کہتے ہیں انزال, ایک ہی دفعہ میں نازل ہو, اور تنزیل کا مطلب آہستہ آہستہ نازل. تو یہ قرآن پاک نے جب ان کو چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, جہاں پر جو نزلنا کا لفظ استعمال کیا تو یعنی آہستہ آہستہ جو ہم نازل کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ بھئی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے تو شاعر بھی لکھ لیتا ہے کلام, شاعر بھی یہی کرتا ہے کہ پورا دیوان ایک وقت تو نہیں لکھتا,
آہستہ آہستہ لاتا ہے، تو قرآن میں بھی یہی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو تھوڑا تھوڑا آنے کے باوجود ایک جملہ اور اس کا مقابلہ کرنے پر تم لوگ قادر نہیں، ایک جملہ لانے یا کسی ایک جملے کا مقابلہ کرنے پر تم لوگ قادر نہیں، تو اگر پورا نازل ہو جاتا تو بدرجہ اولا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو قرآن پاک کا جب چیلنج کیا گیا ان لوگوں کو اس کی مثل لانے کا، تو ہم نے ابھی دیکھا کہ کبھی انہیں کہا گیا کہ اس جیسی کوئی اور کتاب لے آؤ جو زیادہ ہدایت والی ہو، کبھی انہیں کہا گیا کہ اس جیسا ہی قرآن لے آؤ، کبھی انہیں کہا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، کبھی کہا ایک صورت لے آؤ، اور پھر بالآخر میں ان کو کہا کہ بھائی ایک مسئلہ لے آؤ۔ جیسے کوئی کتاب لکھے اور پھر کہے کبھی ایسی کتاب کوئی اور لکھے، پھر کہے کہ اچھا ایسی آدھی کتاب کوئی لکھ دے، پھر کہے کہ اچھا ایسی چوتھائی کتاب کوئی لکھ دے، پھر کہے کہ اچھا ایک مسئلے کا کوئی مقابلہ کر دے، جیسا مسئلہ میں نے لکھا ہے اسی طرح کا کوئی ایک مسئلہ لکھ دے۔ تو یہ سارے چیلنج ہونے کے باوجود قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ وہ فصاحت و بلاغت کی اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھی کہ اس کا اوپر کوئی درجہ نہیں تھا، اور جو لوگ تھے وہ اس جیسا کلام کرنے پر قادر نہیں تھے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔